الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور اپنے صحابہ سے پوچھتے کہ کیا آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی خواب دیکھتا تو وہ اپنا خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی تعبیر اس کو بتلاتے تھے۔ اسی معمول کے مطابق ایک روز فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہی سوال کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے خواب کو بیان کیا۔ اس خواب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے روایت کیا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب سچا ہوا کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گزشتہ رات میرے پاس 2 فرشتے آئے اور ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلیے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ، ان فرشتوں کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس ایک پتھر لیے کھڑا ہے۔ وہ پتھر سے اس کے سر پر مارتا ہے، سر کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر اس مارنے والے کی طرف آتا ہے۔ وہ پتھر کو اٹھاتا ہے۔ اس دوران کہ پتھر اس کے پاس آئے اور وہ پتھر کو اٹھائے، سر اپنی پہلی حالت پر لوٹ جاتا ہے، یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ وہ اسی طرح اس پتھر سے اس کے سر کو کچلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ ما ہذان، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ دونوں کون ہیں؟ فرشتوں نے کہا اور آگے چلیے۔ میں ان کے ساتھ اور آگے کے لیے روانہ ہوا۔ ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جو سر کے بل لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس ایک دھاردار لوہا جس کے آگے کا حصہ موڑا ہوا تھا لیے کھڑا ہے۔ وہ اس دھاردار لوہے کو اس کے دائیں جبڑے میں ڈالتا ہے اور جبڑے کو گدی تک چیرتا ہوا لے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ناک میں ڈالتا ہے، ناک کو گدی تک چیرتا ہے، پھر آنکھ میں ڈالتا ہے اور آنکھ کو گدی تک چیرتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ بائیں جانب آتا ہے، بائیں جانب کے جبڑے کو چیرتا ہے، ناک کو چیرتا ہے اور آنکھ کو چیرتا ہے۔ جب بائیں جانب کے جبڑے کو چیرتا ہے، ناک کو چیرتا ہے اور آنکھ کو چیرتا ہے تو دائیں جانب کا جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، ناک ٹھیک ہو جاتی ہے اور آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھ سے کہا گیا کہ اور آگے چلیے۔ اور آگے گیا تو دیکھا کہ تندور جیسی کوئی جگہ ہے جس کے اندر سے شور اور رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ جب نیچے سے آگ کا شعلہ اور آگ کی لپٹ اوپر کی طرف آتی ہے تو وہ روتے اور شور مچاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ مجھ سے کہا گیا کہ اور آگے چلیے۔ اور آگے گیا تو دیکھا کہ ایک نہر ہے جس کا پانی بالکل خون کی طرح سے لال ہے، اور اس میں ایک شخص تیر رہا ہے اور دوسرا آدمی نہر کے کنارے پتھر کے ٹکڑے لیے ہوئے بیٹھا ہے۔ وہ تیرنے والا آدمی تیرتا تیرتا اس کنارے بیٹھے ہوئے آدمی کے پاس آتا ہے، اپنا منہ کھولتا ہے اور وہ آدمی اس کے منہ میں پتھر کا ایک ٹکڑا ڈال دیتا ہے، پھر وہ واپس جاتا ہے
تیرنے لگتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے، منہ کھولتا ہے، وہ آدمی پھر اس کے منہ میں پتھر کا ایک ٹکڑا ڈال دیتا ہے، اور یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا تو پھر یہی جواب دیا گیا کہ اور آگے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور آگے گیا تو میں نے ایک انتہائی بدصورت شخص کو دیکھا، اس سے زیادہ بدصورت آدمی کبھی دیکھا ہی نہیں گیا۔ وہ ایک آگ کے پاس ہے، آگ کو جلا رہا ہے، آگ کو بھڑکا رہا ہے، اور اسی کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجھ سے کہا گیا کہ اور آگے چلیے۔ اور آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سرسبز و شاداب باغ ہے، جس باغ کے درمیان میں ایک بہت لمبے شخص ہیں اور ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ مجھ سے کہا گیا کہ اور آگے چلیے۔ اور آگے گیا تو میں نے اس سے بھی بڑا باغ دیکھا، جس میں شہر تھا، جس میں عمارت تھی، اور وہ عمارت، اس عمارت کا ایک اینٹ سونے کا تھا اور دوسری اینٹ چاندی کی تھی، اور اس میں ایک نہر تھی۔ کچھ لوگ تھے جن کے جسم کا آدھا حصہ انتہائی خوبصورت تھا اور آدھا حصہ انتہائی بدصورت تھا۔ اس میں ایک نہر تھی جس کا پانی دودھ کی طرح سے سفید تھا۔ ان لوگوں سے کہا گیا کہ اس نہر میں غوطہ لگاؤ۔ وہ لوگ گئے، نہر میں غوطہ لگایا۔ جب واپس لوٹے تو جسم کا جو عیب تھا وہ ختم ہو گیا اور پورا جسم انتہائی خوبصورت ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا محل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے اس کے دیکھنے کی اجازت دے دیجیے۔ فرشتوں نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا کہ آج کی رات تو میں نے بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، ذرا ان کی تفصیل بتلاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا کہ سب سے پہلا شخص جس کو آپ نے دیکھا، جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یاخذ القرآن فیرفضہ وینام عن الصلاۃ المکتوبہ، کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا، لیکن سیکھنے کے بعد وہ اس کا منکر ہو گیا، اس کو چھوڑ دیا، قرآن کے احکام کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز کو چھوڑ کر وہ سوتا رہا۔ غور کیجئے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، کہا یہ گیا کہ یہ عذاب اس شخص کو دیا جا رہا ہے جو فرض نماز کو چھوڑ کر سوتا رہا۔ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ نمازوں کے سلسلے میں ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہماری کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں۔ عصر کی نماز چھوٹتی ہے، فجر کی نماز چھوٹتی ہے،
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں ہر طرح کی سہولت دے رکھی ہے. اچھے سے اچھا گھر ہے، آرام سے آرام دینے والا بستر ہے، پانی گھر کے اندر ہے، مسجد گھر سے قریب ہے، آذان دینے والے کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے. اس کے بعد بھی ہم فرض نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں سستی اور غفلت برتتے ہیں. فجر کی نماز کی بہت اہمیت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی جو 2 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے، فجر کی جو 2 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. جب سنت کی یہ فضیلت ہے تو فرض کی کتنی فضیلت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. سب سے ثقیل نماز، سب سے گراں نماز منافقین کے لیے، مومنین کے لیے نہیں، منافقین کے لیے فجر اور عشاء کی نماز ہے. اور ان دونوں نمازوں کا اتنا ثواب ہے کہ اگر وہ اس ثواب کو جان لیں اور ان کو نماز میں حاضر ہونے میں بہت مشقت ہو تو بہت مشقت اٹھا کر بھی وہ مسجد میں آئیں. قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. دن کے دونوں کناروں میں نماز کو قائم کرو. مفسرین کہتے ہیں کہ دن کے دونوں کناروں سے مراد فجر اور مغرب کی نماز ہے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے اوقات میں بھی. ان الحسنات یذہبن السیئات نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ذالک ذکر للذاکرین نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ بہترین نصیحت ہے. من صلی البردین دخل الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھتا ہے، 2 ٹھنڈی نمازوں کو، دخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا. بشارت دی جا رہی ہے فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کو، بشارت دی جا رہی ہے عصر کی نماز کا اہتمام کرنے والوں کو کہ یہ خوش نصیب جنت میں جائیں گے. بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. تاریکیوں میں، اندھیروں میں اپنے گھروں سے نکل کر مسجدوں میں آنے والوں کو قیامت کے دن مکمل روشنی کی بشارت دے دو. اندھیرا ہے لیکن اس اندھیرے کے باوجود ایک نمازی اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کے لیے. بدلہ کیا ہے؟ بدلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا ایک خاص نور اس کے ساتھ ہوگا. فجر کا یہ وقت بڑی برکت کا وقت ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی روزی کی تقسیم کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، بورک لامتی فی بکورہا. میری امت کے صبح سویرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو اگر ہم برکت کے اس وقت سے اور برکت کے اس عمل سے غافل رہیں تو یہ ہمارے لیے کتنے نقصان اور کتنے خسارہ کی بات ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خواب کو میں مکمل کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں نے یہ بتلایا کہ سب سے پہلا وہ شخص
جس کو آپ نے دیکھا، جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا اور فرض نماز کو چھوڑ کر سوتا رہا۔ دوسرا شخص جس کے جبڑے کو، جس کی ناک کو اور جس کی آنکھ کو چیرا جا رہا ہے، آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اس کا جھوٹ ہر طرف پھیلتا ہے۔ آج ہم اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتے۔ کبھی ہم اپنی زبان سے پوچھیں کہ اس سے نکلنے والی کتنی باتیں سچی ہیں اور کتنی باتیں جھوٹی ہیں۔ جھوٹ بولنے والے کی وعید کا اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تندور جیسی جگہ میں دیکھا، ننگے مرد اور ننگی عورتیں، آپ کو بتایا گیا کہ یہ بدکار لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی چال چلن صاف ستھری نہیں ہے۔ اسلام میں عصمت و عفت کی حفاظت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت صرف ہم اس حدیث سے لگا لیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے، اپنی عصمت کو بچانے کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے، اس کا درجہ شہید کا درجہ ہے۔ من قتل دون عرضه فهو شہید، جو اپنی آبرو کو بچانے کے لیے قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو خون جیسی نہر میں تیر رہا ہے اور منہ کھولتا ہے تو ایک شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، آپ کو بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والا شخص ہے۔ سود کھانے والے کے برے انجام کا اندازہ ہم حدیث کے اس ٹکڑے سے لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ انتہائی بدصورت وہ آدمی جس کو آپ نے دیکھا کہ وہ آگ جلا رہا ہے اور اس کے ارد گرد دوڑ رہا ہے، کہا کہ یہ جہنم کا داروغہ خازن ہے جو جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ باغ جس میں آپ نے ایک بہت ہی لمبے بزرگ کو دیکھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے پاس جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ وہ بچے ہیں جو فطرت پر معصومیت کے وقت میں جن کی موت آ گئی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ آپ نے جنت عدن میں ان لوگوں کو دیکھا جن کے جسم کا آدھا حصہ بہت خوبصورت تھا اور آدھا حصہ بہت بدصورت تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے دودھ جیسی صاف ستھری نہر میں، یا ایسی نہر میں جس کا پانی دودھ جیسا صاف ستھرا تھا، اس میں ان لوگوں نے غوطہ لگایا اور پورا جسم خوبصورت ہو گیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے اعمال بھی کیے اور برے اعمال بھی کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب ہے۔ اس خواب میں چند گناہوں کو ذکر کیا گیا اور ان گناہوں کا جو انجام ہے اس انجام کو ذکر کیا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل کا جائزہ لیں اور ہمارے اندر جو خامیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کریں۔ وہی توفیق دینے والا ہے اور وہی نیکی کے کاموں کو آسان کرنے والا ہے۔ الہی، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر